سخت مرحلہ آیا. سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہ. بڑا لمبا واقعہ ہے لیکن میں مختصر عرض کرتا ہوں کہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب تہمت لگی، حضور سفر میں واپس آ رہے تھے اور اتفاق یہ ہوتا تھا کہ صبح صبح ہی قافلے چل پڑتے تھے. بی بی صاحبہ جو گئی اپنی قضائے حاجت کے لیے، ان کو واپسی پہ دیر ہو گئی. آئیں تو دیکھا قافلہ چلا گیا ہے. بی بی نے سوچا اب میں کیا کر سکتی ہوں، قافلہ اونٹوں کی رفتار سے چلے گا، میں دوڑوں نہیں پکڑ سکتی اور صحرا ہے، آدمی بھٹک گیا تو پھر کہیں نہیں ملے گا. انہوں نے کہا بہتر یہ ہے میں اسی سو جاتی ہوں، جب حضور کو علم ہوگا کہ عائشہ پیچھے رہ گئی ہے تو حضور کسی کو بھیجیں گے. بی بی فرماتی ہیں کہ میں کپڑا لے کے سو گئی، ٹھنڈا وقت تھا، مجھے بھی فوراً نیند آ گئی. تھوڑی دیر کے بعد میں نے آدمی کی آواز سنی. صفوان ابن معطل السلمی صحابی تھے. حضور نے ان کو حکم دیا تھا کہ تم قافلے کے پیچھے چلا کرو، جب قافلہ چلا جائے 2-4 گھنٹے کے بعد پہنچو، دیکھو کوئی چیز بھول تو نہیں گیا آدمی. اب جب حضور اترے ہیں تو بی بی عائشہ جو ہیں وہ اپنے ہودج میں نہیں ہیں. اب اسی سے سمجھ لیا کرو کہ حضور اگر عالم الغیب ہیں تو اپنی زوجہ مطہرہ کو چھوڑ کے کیسے چلے گئے؟ اور بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ خدا کی قسم ہے میں نے ایسا باحیا بندہ اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ اپنی اونٹنی کو بٹھا کے خود دور چلے جاتے، میں اونٹنی پہ سوار ہو جاتی، پھر وہ مہار پکڑ کے آگے چل پڑتے. کہتی ہے واللہ ہے خدا کی قسم اس شخص نے منہ پھیر کے بھی مجھے نہیں دیکھا. حضور کے قافلے میں پہنچ گئے لیکن دشمن تو دشمن ہوتا ہے، اس کو تو موقع کی انتظار ہوتی ہے. عبداللہ ابن ابی بھی ساتھ تھا. انہوں نے کہا جی ہو سکتا ہے نوجوان لڑکی ہو، نوجوان آدمی ہو، یہ خود بخود پیچھے رہے گی اس کی انتظار میں. اس کو پتہ تھا کہ وہ بعد میں آئے گا. اور سیدہ عائشہ پہ نعوذ باللہ تہمت لگ گئی. بڑا لمبا قصہ واقعہ ہے، حتیٰ کہ ایک دفعہ بی بی عائشہ جو ہے امہ مستہ کے ساتھ، چونکہ اس وقت حمام تو نہیں ہوتے تھے گھروں میں، نہ یہ فرش کا رواج تھا، عورتیں جنگل میں دور نکل جاتی تھیں پہاڑوں میں. وہ جا رہی تھی تو پاؤں میں اس کے کپڑا الجھا اور گرنے لگی تو فوراً کہا کہ ہلاک اللہ مستہ کو برباد کر. بی بی عائشہ کھڑی ہو گئی. انہوں نے کہا میں مستہ کیا کہہ رہی ہو، تمہارا بیٹا ہے، اس کو بد دعا کر رہی ہو. نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے تمہاری تہمت لگانے میں میرا بیٹا بھی شریک ہے. بی بی عائشہ کہتی ہے میں نے پوچھا کیا تہمت؟ بی بی عائشہ کہتی ہے مجھے تو واللہ پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے بارے میں کیا ہو رہا ہے مدینے میں. اس نے مجھے سارا قصہ سنایا. بی بی فرماتی ہے مجھے تو سارے خیالات ہی ختم ہو گئے، شدید بخار آ گیا. میں واپس آ کے اپنے گھر میں لیٹ گئی اور اب میں نے چونکہ جب غور کیا تو دیکھا بھی ہاں حضور کی بھی وہی نظر نہیں رہی، محبت نہیں رہی، التفات نہیں رہا. اور آخر میں مجبور ہو کے میں نے کہا یا رسول اللہ جب آپ گھر میں میرے ساتھ بات نہیں کرتے مجھے اجازت دے میں ماں باپ کے گھر چلی جاؤں. اور میں چلی جاؤں. چلے گئے بی بی صاحبہ اور ماں سے کہا، باپ سے کہا. انہوں نے کہا نہیں ہے تمہاری بیٹی ہو، ہم حضور کو تیرے بارے میں سفارش نہیں کر سکتے. حضور نے حضرت علی کو بلایا رضی اللہ عنہ. کہا علی تمہیں پتہ ہے بی بی عائشہ کے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں، مجھے مشورہ دو میں کیا کروں.
حضور حضرت علی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بی بی عائشہ کی کنیز جو ہے بریرہ، اگر اس کو میرے حوالے کریں تو کنیز جو ہوتی ہے رازدان ہوتی ہے، ساتھ رہنے والی ہوتی ہے، اس کو ضرور پتہ ہوگا بی بی عائشہ کی اس بات کا، اور مجھے اجازت دے تو میں اس کی تفتیش کروں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں فکر کرتے ہیں، دنیا میں صرف ایک عورت ہے عائشہ، آپ کے لیے تو لاکھوں عائشہ جیسی لڑکیاں قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ حضور نے فرمایا جو میں نے پوچھا ہے بس مجھے وہی مشورہ دو کہ میں کیا کروں۔ تو حضرت علی نے بی بی بریرہ کو بلایا اور کہا بریرہ سیدھی سیدھی بات کرو، عائشہ کے بارے میں تم کیا جانتی ہو، اور اگر تم نے سیدھی بات نہ کی تو میں تمہیں اتنا ماروں گا کہ تیری جان نکل جائے گی کوڑے کھا کھا کے۔ یہ اصل میں بی بی عائشہ کے دل میں بال پڑ گیا کہ حضرت علی کو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی، حضور کو کہتے ہیں کہ طلاق دے دو۔ علی میرا بیٹا تھا، میں اس کی ماں تھی، میں امہات المومنین تھی، بیٹا بھی کہتا ہے کہ میری ماں کو طلاق دے دو۔ یہ بال بڑھ گیا تھا، حضرت علی اور بی بی عائشہ ایک دوسرے سے ناراض ہو گئے تھے۔ نے کہا علی تم میرے ٹکڑے کر دو، ما رأیت فیہا شیئا، میں نے اپنی زندگی میں اپنی صحبت میں بی بی عائشہ پر کبھی کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں، تو میں کیا کروں۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ عائشہ غافل لڑکی ہے، نوجوان بچی ہے، کبھی کبھی آٹا گوندھ کے رکھ دیتی ہے اور وہیں سو جاتی ہے، بکری آگے آٹا کھا جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تسلی کی، اور بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میری زندگی کے وہ ایام تھے کہ حضور آتے میرے گھر میں، ابو بکر کے گھر میں تشریف لے آتے، لیکن حضور میرا نام بھی نہیں لیتے تھے، فرماتے کیف تیکم، اس کا کیا حال ہے، کہتے میرے تو جگر پہ چھریاں چل رہی تھی کہ آج میرا نام بھی نہیں لیتے حضور۔ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر تم کیا کہتے ہو، یا رسول اللہ میں کچھ نہیں کہتا، میری بیٹی ہے میں نہیں صفائی دوں گا۔ آپ نے آپ کی والدہ سے پوچھا، نے کہا لا یا رسول اللہ یا بنتی، میری بیٹی ہے، میں اگر اس کے حق میں بات کروں تو کہیں گے ماں نے اپنی بیٹی کے حق میں بات کی ہے۔ حضور اسی عالم میں تشریف لائے مسجد نبوی میں، اور حضرت عمر کو بلایا، کہہ دو رضی اللہ اللہ اکبر۔ حضرت عمر آئے، حضور نے فرمایا عمر ما رأیک فی قصۃ عائشہ، تم عائشہ کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمر کی کیا طاقت ہے کہ حضور کے گھر کے بارے میں بات کرے، یا رسول اللہ حرم نبوی کے بارے میں بات کروں، میری کیا طاقت۔ حضور نے فرمایا عمر میں تمہیں حکم دیتا ہوں، مجھے مشورہ دو۔ اور نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہے پھر میں اگر کوئی بات پوچھوں تو ناراض تو نہیں ہوں گے آپ۔ حضرت فرمایا بالکل نہیں ہوں گا۔ پوچھا ایک ہی بات مجھے بتا دیں، بی بی عائشہ سے شادی آپ نے کی ہے یا ان اللہ زوجہا، یا اللہ نے آپ کی شادی کرائی ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ نے شادی کرائی ہے، اور جبریل ایک ریشم کے کپڑے میں شادی سے پہلے عائشہ کی تصویر لے کر بھی میرے پاس آئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا ہذہ زوجتک۔ تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ مجھے حیرت ہوتی ہے، ہمیں اپنے بیٹوں کے لیے اچھی لڑکی مل جاتی ہے، خدا کو محمد کے لیے نہیں ملی۔ حضور کا چہرہ کھل اٹھا،
انہوں نے کہا حضور ایک بات مجھے بتائیں، یہ گندی مکھی جو اڑتی ہے یہ آپ کے بدن پہ بیٹھتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ان اللہ طہرنی، اللہ نے مجھے ان گندی چیزوں سے پاک رکھا ہے۔ اور نے کہا جس نبی کے بدن پہ ایک گندی مکھی نہیں بیٹھ سکتی، گندی عورت کیسے بیٹھ سکتی ہے؟ اور یہ لفظ بھی عمر نے کہا ہے کہ ھذا بہتان عظیم۔ حضرت عمر کہتے ہیں حضور کا چہرہ ایسے کھل گیا جیسے گلاب کا پھول۔ حضور کو تسلی ہو گئی، ادھر خیال نہیں جا رہا تھا نا۔ حضور فوراً تشریف لے آئے۔ بی بی عائشہ کہتی ہے میں بستر پہ میں تو پڑی ہوئی تھی، اب مجھ میں تو اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، میری اماں بھی بیٹھی تھی اور میرے باپ بھی بیٹھے تھے۔ حضور نے مجھے مخاطب ہو کے فرمایا کہ عائشہ اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے تو توبہ کرو۔ اللہ توبہ معاف کریں گے۔ بی بی عائشہ کہتی ہے کہ مجھے غم کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کے ابے کا نام بھی بھول گیا، میں یعقوب بھی نہ کہہ سکی۔ میں نے کہا میں وہی بات کرتی ہوں جو ابو یوسف نے کی تھی، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ میں نے کہا یا محمد اگر میں اپنی پاکی بیان کروں آپ نہیں مانیں گے، اور میں ناحق اپنے ذمہ برائی لگاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بی بی عائشہ کہتی ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ وحی اتر گئی۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے میں دیکھ رہی تھی کہ میرے ابے کی جان نکل رہی ہے، میری اماں کی جان نکل رہی ہے کہ آج گھر میں بیٹھے ہیں اور وحی بھی آ گئی، جبریل بھی آ گیا، اللہ جانے کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن میں مطمئن تھی کہ خدا کبھی نا انصافی نہیں کرے۔ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں حضور پر وحی آتی رہی، جب وحی آنا ختم ہوا حضور نے سر اٹھایا اور فرمایا ابشری عائشہ۔ آپ نے فرمایا عائشہ مبارک ہو، اللہ نے عرش سے تیری صفائی بیان کی ہے۔ یوسف کی گواہی لڑکا دیتا ہے، موسیٰ کی گواہی لڑکا دیتا ہے، عائشہ کی گواہی خدا دیتا ہے کہ لولا اذ سمعتموہ، جب تم لوگوں نے سنا تھا تو کیوں نہیں کہا کہ یہ جھوٹ ہے؟ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ حضور نے ساری قرآن پڑھا۔ بی بی عائشہ کہتی ہے واللہ میں یہ سمجھتی تھی کہ میں پاک ہوں، کبھی نہ کبھی حضور کے دل میں اللہ خیال ڈال دیں گے کہ آپ کی بیوی پاک ہے، لیکن مجھے یہ امید نہیں تھی کہ اللہ میرے لیے قرآن اتاریں گے جو قیامت تک پڑھا جائے گا۔ حضور نے قرآن جب پڑھ لیا سنا لیا، اب تو سب ہوش میں آ گئے، تو ابو بکر نے حکم دیا کہ عائشہ فشکری رسول اللہ، اٹھو اور حضور کے ہاتھ میں بوسہ دو اور شکریہ ادا کرو۔ اور بی بی عائشہ نے کہا لا اشکر، میں نہیں شکریہ ادا کرتا۔ اماں نے کہا کہ قومی عائشہ اٹھو حضور کا شکر، انہوں نے کہا لا اشکر رسول اللہ ہے، میں حضور کا شکر ادا نہیں کرتی ہوں، حضور نے بھی تو 1 مہینے تک میرا اعتبار نہیں کیا، میں اس رب کا شکر کروں گی۔ لیکن یاد رکھنا میرے بھائیو،